سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں، جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے، بڈی کہو، بیاج کہو، یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں آج۔ ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا۔ جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان، یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں۔ حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہے۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی۔ وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو دردہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس۔ کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا۔ جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے۔ کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے۔ وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا، جا سکتا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹائے۔ میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے، سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں۔ ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ آج
جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے۔ رائٹس اتنے ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں، کالے گوروں کو مار رہے ہیں۔ تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے، وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے، رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی۔ عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو؟ نہ۔ حضرت بلال کو کیوں کہا؟ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا، اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں، جہاں امیری غریبی یہ سارے سسٹم نہیں۔ یہ کاسٹزم کہاں سے اسلام میں نہیں۔ اگر تم برادری کے فرق کرتے ہو تو یہ جہالت ہے۔ ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اور یہ اسلام پر بھونکنے والے لوگوں سے پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لو، آج بھی تمہارے ہاں مار توڑ ہے۔ اس برادری کا آدمی اس برادری سے شادی نہیں کر سکتا۔ ارے راجستھان میں آج بھی ہے، چھوٹی برادری والوں کو اگر وہ آ کر کے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو ان کا گلاس توڑ دیا جاتا ہے، آج بھی ہے۔ دلت لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ناانصافی ہے۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسلام اس دین کو کہتے ہیں جہاں سب امیر غریب ایک ہو گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، شاعر مشرق نے، کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ آخری میں سمجھا رہا ہوں، اسلام کی ایکویلٹی کو، مساوات کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ آج یہ جو برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا کبھی کسی دلت کو پنڈت بنا کے دکھاؤ، کسی دلت کو، کسی ایس سی ایس ٹی کو تم اپنے مندر کا پجاری بنا کے دکھاؤ، نہیں، اب شگن ہو جائے گا، اب شگن ہو جائے گا۔ اس کو تو حق نہیں، دلت کو حق نہیں ہے کہ وہ دھارمک چیزیں، بلکہ اتر پردیش میں ایک ایسے پروفیسر بھی ہیں، میں جب دلی گیا تھا وہاں پر اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ اس کے باپ سنسکرت کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ گاؤں والے مارتے ہیں کہ سنسکرت زبان صرف برہمن لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو دلت ہے۔ یہ کاسٹزم یہاں پر بھی چل رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانون لاتے؟ مندروں میں پجاری اور پنڈت دلت برادری کے بھی لوگ ہونا چاہیے، یہ میں ان کی طرف سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ لاؤ تم، آؤ ادھر مسجد کے مصلی پر دیکھو، مسجد کے مصلی کے لیے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں خان ہونا چاہیے، پٹھان ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو، بس وہ ہمارے سروں کے لیے امام ہے، وہ ہماری نمازوں کا امام ہے۔ اگر علم دین مصطفیٰ ہے وہ ہمارے نمازوں کا امام ہے، اگر وہ تقوی و طہارت تجوید کو جانتا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ شریعت صرف اتنا کہتی ہے ایمان ہو، باقی کسی بھی برادری کا ہو، ایمان ہو کسی بھی برادری کا ہو، وہ امام بن سکتا ہے، مسجد کے مصلی پہ بھی چڑھ سکتا ہے، ممبر پہ بھی چڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پکڑ سکتا ہے، بلکہ تمہیں فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے کچھ مفتیان کرام ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، اب بھی ایک بہت بڑے فقیہ موجود ہیں، میں نام ذکر نہیں کروں گا، بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی تعظیم خود مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک پنڈت کے بیٹے ہیں، وہ پنڈت کے بیٹے ہیں۔ شروع میں خود ان کی گھر کے ماحول ایسے تھے، پورے ہندوانہ رسم و رواج تھے، لیکن مجاہد ملت کا قافلہ آیا تھا، وہ ایمان لائے اور درس نظامیہ پڑھا، عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے 60 مفتیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔
ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। हम छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, ये बीच की बिरादरी नहीं। अगर ईमान है तो तू हमारे सर का ताज है। अगर तेरे दिल, मुझे यहाँ क्यों बिठाया? कभी मेरे सुनने वालों ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है, कभी नहीं पूछा, बल्कि इन्होंने सिर्फ यही देखा है कि बोलता तो नबी की बात है, बस इतनी काफी है। इसीलिए आखिरी ये शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल ने कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये है इस्लाम। जिस सफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को खड़ा किया, बगल में बिलाल हबशी को भी खड़ा किया, एक जगह उमर फारूक को खड़ा किया है, उस्मान इब्ने अफ्फान जो अपने वक्त के करोड़पति नहीं अरबपति, मैं सिर्फ आपको उनके माल का अगर तखमीना बता दूं, जब खुलफाए राशिदीन की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। एक बार जंग में उन्होंने 3000 ऊंट दिए थे, 3000 दिरहम दिए थे। अभी का विकिपीडिया मैंने उसका कैलकुलेशन करके पूछा कितना होता है 3000 दिरहम, उस जमाने का आज की वैल्यू क्या है, तो इसमें बताते हैं 1 अरब 16 करोड़ रुपए। एक वक्त में दान करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान, एक वक्त में खैरात करने वाला, 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्ने अफ्फान उसी सफ में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है, रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूं, यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है, अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूं, उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।